الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. سال محترم و محتشم رب العالمین کی فضل و توفیق سے آج ہمارا درس کا آخری حلقہ ہے، درس محرم الحرام، جو کہ ہم نے اس رب العالمین کی فضل و توفیق سے شروع کیا تھا. آج انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. کل ہم نے سنا تھا کہ سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت اقدسہ کے بعد یزید نے وہ حرکتیں کی کہ جس سے انسان کی روح طرف اٹھتی ہے. اس نے امام علی مقام کو شہید کرانے کے بعد مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی طرف حملہ کروایا، اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں اس نے وہ طوفان بدتمیزی اس نے کی کہ جس سے انسان کی روح طرف اٹھتی ہے. اور اس نے مدینہ منورہ میں جہاں اصحاب صفہ والے ملتے تھے، حضور کی مجلس لگا رہتی تھی، جہاں جبریل امین اللہ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے، اسی مسجد نبوی کے اندر اس نے اپنے گھوڑوں کو باندھا. حضور علیہ السلام کے منبر سے گھوڑوں کو باندھا. حضرت سعید بن مسیب وہاں پر تھے اور ایک اور صحابی تھے. فرماتے کہ ان صحابی کے ساتھ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی کہ صحابی کی داڑھی کو کھینچا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صحابی کی داڑھی کو جس طرح انہوں نے کھینچا تھا وہ سارے کے سارے ان کے بال اکھیڑ دیے گئے. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے اندر ہی تھے، اور اس طرح آپ لوگوں میں شو کرا دیتے کہ آپ حالت جنون میں، یعنی کہ جنون اسے کہتے ہیں کہ بندہ پاگلی کی حالت میں ہو، لیکن صحابی ہیں، ہم حالت جنونی لفظ استعمال کریں گے. فرماتے ہیں ایسا آپ لوگوں میں رویہ رکھتے تھے. لیکن ادھر بھی آپ کو پکڑ لیا گیا مسلم لقمان نے اور کہا کہ اس کی گردن اڑا دو. تو آپ نے جنون والی حرکتیں کرنا شروع کر دی، آپ کو ادھر ہی چھوڑ دیا گیا. کہا یار اس کو کہاں شہید کریں گے، یہ تو ویسے ہی جنون والا آدمی ہے، دیوانہ آدمی ہے، اس کو کہاں ہم شہید کریں گے. فرماتے ہیں کہ آپ کو رد دیا گیا. لیکن ایک بات آپ نے وہاں پر بتائی. فرماتے ہیں کہ فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. لیکن اللہ رب العالمین کی فضل و توفیق سے یہ ہوا کہ فجر کی نماز ہوتی، ظہر کی نماز ہوتی، عصر ہوتی، مغرب عشاء ہوتی، جو بھی نماز ہوتی. فرماتے ہیں مسجد نبوی میں میرے سوا کوئی نہیں ہوتا تھا، لیکن یہ میں نے معاملہ دیکھا، یہ منظر میں نے دیکھا اللہ کے کرم سے. فرماتے ہیں کہ روضہ رسول سے، حضور علیہ السلام کے روضہ مقدسہ سے فجر کی اذان کی آواز بھی آتی، اقامت کی بھی آواز آتی. فرماتے ہیں جماعت کی بھی آواز آتی تھی، اگرچہ مسجد نبوی کے اندر نہیں ہوئی. میرے حضور تو ہے نا. فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کہ روضہ مقدسہ سے کوئی سی بھی نماز ہو، 3 دن تک اگرچہ مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی، لیکن روضہ مقدسہ سے وہی نمازوں کی آوازیں آتی تھی. وہ اذان ہو یا اقامت ہو یا جماعت ہو، کوئی سی بھی نماز ہو. فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی کہ ان کی جو پاک دامن عورتیں تھیں ان کی عزت کو لوٹا گیا. اور مکہ مکرمہ میں اس خبیث مرد نے حسین بن نمیر، جو کہ مسلم میں حکومت ادھر مر گیا تھا، ابھی حسین بن نمیر تھا، اس کو بھی لشکر دے کر بھیجا مکہ مکرمہ پر حوالہ کرنے کے لیے کہ اس کو پر حملہ کیا جائے. مکہ مکرمہ میں 64 دن تک پتھر کی بارش کی گئی. اللہ اکبر. پورا مکہ مکرمہ پتھروں سے بھر گیا. تاریخ کی کتابوں کو مطالعہ کیا جائے، البدایہ والنہایہ کا علامہ ابن کثیر کی، فرماتے کہ اس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ مکہ مکرمہ کے ارد گرد ایک آگ کو جلا دیا گیا
اس آگ کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ شریف ہے کہ وہاں پر آ کر فرشتے بھی طواف کرتے ہیں، لوگ بھی طواف کرتے ہیں، وہاں پر بندوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی کہ ادھر آگ جلائی، آگ جلانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں جو کعبۃ اللہ ہے مسجد حرام کے صحن میں فرماتے اس کا غلاف جل گیا، اس کی دیواریں جل گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان لوگوں نے وہ حرکتیں کی، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے حملہ کرنا تھا کہ وہاں پر عبداللہ بن زبیر موجود تھے، آپ نے آواز لگائی او شیطان کے بچوں، تمہارا جو باپ ہے یزید وہ مر گیا ہے، اور یزید کی جو عمر تھی 38 یا 39 سال میں وہ مر گیا تھا، فرماتے وہ مر گیا۔ فرماتے جو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھے انصار و مہاجرین، ان کو ایک قوت ملی، اور جو یزید کا لشکر آیا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا کہ یار ہم تو بے سہارا ہو گئے، ہمارا آقا مر گیا، اب کس سے ہم جنگ کریں گے؟ فرماتے وہ مہاجرین و انصار نے اپنا حوصلہ بلند کیا، اس طرح حوصلہ بلند کیا، فرماتے اس پوری جماعت پر حملہ کر دیا اور لشکر یزید کا پورا جہنم حاصل کر دیا۔ ایسی شجاعت دکھائی تھی ان لوگوں نے۔ فرماتے کہ یزید کے بعد یزید کے دو بیٹے تھے، خالد اور معاویہ۔ فرماتے ہیں کہ معاویہ کو یزید کی سلطنت ملی، یزید کی ہلاکت کے بعد لوگوں نے یزید کے بیٹے معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ وہاں کے لوگوں نے جب معاویہ کے بیٹے کے ہاتھ پر، جو معاویہ تھا اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان تھا اور فطرتاً نرم دل بھی تھا اور نیک سیرت آدمی تھا، یزید کی طرح نہیں تھا، فرماتے ہیں نیک سیرت یہ آدمی تھا، اور یہ جانتا تھا کہ میرے باپ نے نواز رسول کو قتل کیا، فرماتے ہیں میں اس تخت پر بیٹھنا ہی نہیں چاہتا کہ جس پر نواز رسول کا خون لگا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں وہاں سے وہ ہٹ گیا، معاویہ جو یزید کا بیٹا تھا، ورنہ وہاں سے وہ ہٹ گیا، اور ہٹنے کے بعد وہ اس سے برداشت ہو گیا، کہا کہ میں اس کے اوپر اب نہیں بیٹھ سکتا۔ فرماتا ہے اگر تم میں کوئی تاجدار عدالت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کوئی مرد ہوتا تو میں اس کو یہاں پر بٹھاتا اور میں خود اس کے ہاتھ پر بیعت کرتا، لیکن تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ تاجدار عدالت والی شجاعت اس کے اندر ہو، تو میں تم لوگوں کو اوپر ہی چھوڑ دو کہ تم میں سے تم جس کو چاہو اپنا وزیر منتخب کر لو، اپنا بادشاہ منتخب کر لو۔ فرماتے کہ یہ کہنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا اور اپنے گھر گیا، گھر لینے کے بعد وہ بیمار ہوا، 40 دن کے اندر اس کی بھی موت ہو گئی، معاویہ کی بھی۔ فرماتے کہ بعض نے کہا کہ اس کو زہر دے کر مارا گیا، لیکن یہ معاویہ تھے کہ جو یزید کا بیٹا تھا، لیکن معاویہ جو تھے یہ ایک نیک سیرت آدمی تھے، یہ معاویہ۔ فرماتے کہ فرزند رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک جو ہم نے خبریں سنی تھی کہ تاجدار کربلا کو کس طرح شہید کیا گیا، علی اکبر کو، علی اصغر کو کس طرح شہید کیا گیا، فرماتے یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ بندہ شروع سے جائے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اور ابھی تک حضور علیہ السلام کو، فرمایا ایسی ابھی تک کوئی مثال نہیں ملتی کہ ایسا کیا واقعہ ہو۔ فرماتے خود کو مسلمان کہلانے والے اپنے نبی کے 50 سال بعد، اپنے نبی کے جب حضور علیہ السلام دنیا ظاہری سے وفات پا گئے، فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری وفات پانے سے لے کر 50 سال کے بعد ان لوگوں نے اپنے نبی کے مسلمان، اپنے نبی کے خاص اولاد کو ان لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کروایا۔ یہ یزید کی حرکات و سکنات تھی۔ آج سنتے ہیں ہم، ہمارا آخری موضوع بھی ہے انشاءاللہ، آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدسہ میں 2 حدیث مبارکہ بھی سنیں گے، لیکن قاتلین کا انجام سنتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو قتل کیا، ان میں شمر بھی تھا، خولد بن یزید بھی تھا، ان کو قتل کیا گیا، جہنم حاصل کیا گیا، اور ایسی بیماریاں ان کو دی کہ فرماتے علماء کرام کہ جتنے بھی لوگ تھے امام حسین کے مقابلے میں آ کر قاتلین کے علاوہ، ان کو آخرت میں تو ملے گی لیکن دنیا میں بھی ان کو ایسی دردناک موتیں ملی کہ بندہ سن کے گھبرا جائے، ایسی موتیں ملی۔ فرمایا آخرت میں انجام ان کا الگ ہے، لیکن جب ان کا دنیا کے اندر دیکھا جائے، فرماتے کہ حضرت ابو شیخ فرماتے ہیں کہ ایک مجلس لگی ہوئی تھی جہاں پر چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو اس میں سے ایک بوڑھا شخص تھا، تو ان لوگوں کے درمیان گفتگو چل رہی تھی کہ امام حسین کے جو قاتل ہیں ان میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد نہیں کی، یعنی ان کے قتل میں شریک ہوا، جو لشکر یزید کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو وہ اس کا آخرت میں تو انجام ہوگا لیکن دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ فرمایا یہ بات ہی چل رہی تھی تو ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا،
اس نے کہا میں نے امام حسین کو قتل کیا ہے، میں اس میں شریک تھا، مجھے تو ابھی تو کچھ نہیں ہوا، تمہاری باتیں تو ایسے ہی ہیں۔ فرماتے کہ وہاں پر ایک چراغ جل رہا تھا، چراغ جلنے کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ چراغ جو ہے وہ ٹیڑھا ہو رہا ہے، نیچے گر جائے گا، اس نے اس کو درست کرنے کے لیے وہ کھڑا ہو گیا، وہ بوڑھا ہی شخص۔ فرماتے وہ جیسے ہی کھڑا ہوا، اس نے چراغ کی بتی کو درست کرنے کے لیے اٹھا تو اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے آگ لگی، یہاں تک کہ ہاتھ پر لگنی تھی، فرماتے اس کے بدن پر پوری آگ لگ گئی، اسے شور مچانا شروع کر دیا، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ فرماتے کسی نے اس کی مدد نہ کی، یہاں تک کہ وہ اس کے درمیان ایک نہر فرات تھی، یعنی نہر تھی، فرماتے کہ اس کے اندر بھی جا کودا لیکن آگ نہیں بجھی۔ کیوں نہیں بجھی؟ امام حسین کا قاتل تھا، بجھ سکتی تھی آگ، لیکن نہیں، ان کا آخرت میں بھی انجام ہے، دنیا میں ان کا اس طرح انجام ہو کہ آگ لگ گئی، بندہ اگر پانی بھی ڈال دے تو پانی بھی آگ کو نہیں بجھا سکتی۔ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس ہے۔ فرماتے کہ امام علی مقام کا سر انور جب نیزوں پر لے جایا جا رہا تھا تو اس میں ایک شخص تھا، یزید لشکر کے ایک سپاہی امام حسین کے سر انور کو، وہ سر انور جس کو میرے حضور چوما کرتے تھے، وہی سر انور جس کو میرے حضور اپنے کندھے مبارک پر سوار کر کے لے جاتے تھے، فرماتے کہ سر انور کو اپنے گھوڑے کی گردن پر رکھ کر اس نے گھمانا شروع کیا، یعنی خود تو گھوڑے پر سوار تھا اور امام حسین کے سر کو کہاں رکھا ہوا تھا؟ گھوڑے کے ساتھ باندھا ہوا تھا، گھوڑے کا جو سر تھا نا اس کے ساتھ اس نے باندھا ہوا تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے ہیں اس کے لوگوں نے اس کو دیکھا کہ اس کا جو چہرہ ہے بالکل کالا ہو چکا ہے، حبشی جو کلر جسے کہا جاتا ہے، فرمایا بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ فرماتے اس کے لوگ جب اس سے ملے کہا یار تو بڑا خوش نصیب تھا، تو بڑا خوش بخت تھا، تیرا کلر اتنا صاف تھا، آج تو کالا کیسے ہو گیا، اتنا سیاہ کیسے ہو گیا؟ فرماتے کہ میں نے نواز رسول کے سر کو اپنے گھوڑے کے ساتھ لٹکایا ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی سزا آج دنیا میں یہ مل رہی ہے کہ ہر رات کو 2 آدمی میرے پاس آتے، مجھے بازو سے پکڑتے اور ایک آگ کے پاس لے جاتے کہ جس میں میرا منہ اس کے اندر ڈال دیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے اسی کی وجہ سے وہ جو آگ میں میرا چہرہ جاتا ہے، وہ جو میری خوبصورتی وہ ختم ہو گئی اور میرا جو چہرہ تھا وہ سیاہ ہو گیا۔ یہ اہل بیت کی گستاخی کرنے کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا مقام ہوا۔ فرماتے کہ حضرت احمد ابو رجا العطابی نے فرمایا کہ اہل بیت نبوت میں سے کسی کو برا نہ کہو، یعنی اہل بیت میں سے کسی کو بھی برا نہ کہو۔ کیوں نہ کہو؟ فرماتے اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں پر ایک فاسق آیا، وہ فاسق کوفہ سے آیا تھا، اس فاسق نے کہا کہ فاسق ابن فاسق حسین بن علی کو اللہ نے مار دیا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین کو اس نے کیا کہا؟ گالی دی، فاسق۔ اور فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، اور وہ جو اعلانیہ گناہ کرنے والے امام حسین کو کہہ رہا ہے۔ فرماتے کہ جب انہوں نے دیکھا تو بس اسی وقت سے اس کے اوپر اللہ نے یہ عذاب نازل کر دیا کہ جیسے اس نے کہا کہ فاسق ابن فاسق، حسین بن علی کا جیسے نام لیا، فرماتے اللہ نے اس کے اوپر وہ عذاب ڈالا کہ آسمان سے 2 تارے اترے اور اس کی آنکھوں میں لگ گئے۔ فرماتے اس آنکھ میں تارے لگنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے اس کو اندھا کر دیا۔ فرماتے وہ اس کے بعد آئندہ سے اس کو نظر نہیں آنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا اور وہ اتنا مردود اور خبیث شخص تھا کہ ہر روز مولا علی کو اور آپ کی اولاد کو 1000 مرتبہ لعنتیں کرتا، 1000 مرتبہ لعنتیں کرتا۔ فرماتے کہ جمعے کے روز وہ 4000 مرتبہ لعنتیں کرتا مولا علی پر اور ان کی اولاد پر۔ فرماتے کہ ایک رات حضور کی خواب میں زیارت ہوتی اسی شخص کو، اور طویل خواب ہے، اس میں یہ بھی تھا کہ حضرت حسن مجتبیٰ آتے حضور کی بارگاہ میں خواب کے اندر ہی۔ فرماتے حضور یہ وہ شخص ہے کہ جو مولا علی کو اور آپ کے نواسے کو یہ گالیاں دیتا ہے، آپ کی اولادوں کو یہ گالیاں دیتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس کی طرف دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت کی اور اس کے منہ پر تھوکا۔ فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر لعنت کرنے کی وجہ سے حضور نے کئی جگہ غضب بھی فرمایا، اور ایسا غضب تھا فرماتے جب لعنت کی نا تو اللہ نے اس کے چہرے کو جو انسانی تھا اسی چہرے کو اللہ نے خنزیر میں تبدیل فرما دیا۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوا کہ مولا علی کو گالیاں دیتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ بغاوتیں کرتے ہو۔ فرمایا ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا، آپ کے
یہاں پر جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی تو اس میں ہم نے روایت سنی ہوگی کہ نہر فرات تھی، تو وہاں پر ایک شخص کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ اے حسین بن علی، تمہیں اس نہر میں سے ایک بوند بھی نہیں ملے گی، تمہیں جو تمہاری جو پیاس جو ہوگی نا وہ جہنم کی آگ بجھائے گی۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، فرماتے اس نے اس طرح کی بات کی، آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے بددعا کی اس سے مالک اس کو ہمیشہ پیاس کی حالت میں ماری ہو۔ فرماتے امام حسین نے دعا کرنی تھی اور دعا کری، اللہ نے فرماتے کہ اس کا آخر میں یہ انجام ہوا کہ جب بھی وہ پانی پیتا تو ہر مرتبہ جیسے پانی اس کا حلق کی طرف جاتا اسی میں الٹی کر دیتا ہوں، جیسے پانی پیتا واپس الٹی کر دیتا۔ فرماتے کہ جتنا پانی پلا دو اس کا پیٹ سیر نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گیا۔ امام حسین کی جو بددعا تھی نا اس کو خلاف جو اس نے آپ نے دعائیں ضرور اس کے خلاف کی، فرماتے اس کو مار دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے تھے کہ جن کو علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کے تیر بنا کر حلق میں مارا گیا تو وہ حلق میں پیوست ہو گیا۔ فرماتے اس بدبخت کے ساتھ کیا ہوا، اس کے ساتھ ایسا مرض میں مبتلا ہوا کہ اس کے منہ اور پیٹ میں ایک سخت گرمی پیدا ہو گئی۔ یہ عذاب سنیے، میں بھی جب پڑھ رہا تھا تو ایک عذاب ہمارے سامنے آیا، اور یہ وہ عذاب ہے کہ بندہ اس کے سن کر ہی بندے کی روح گرم اٹھتی ہے، ایسا عذاب دیا گیا۔ معلوم چھوٹے علی اصغر جو 6 مہینے کے تھے، فرماتے ان کو قتل کرنے کے بعد یہ وہ شخص تھا کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے منہ اور پیٹ میں سخت گرمی پیدا ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم گرمی کے دنوں میں چولہے کے پاس کھڑے ہو جائیں تو ہماری حالت کیا ہو جائے گی، 5 منٹ اگر کھڑے ہو جائے۔ فرماتے وہی حالت اس کے منہ اور پیٹ کے درمیان تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ بندے کے یہاں پر آگ جل رہی ہے، وہ اس کے پاس قریب آگے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اچھا اس کے برخلاف اس کو یہ دیا گیا، یہاں تو اس کے ساتھ گرمی ہے اور اس کی جو پشت ہے پیٹھ کی طرف وہ ایسی ہو رہی جیسے کہ کوئی برف رکھا ہو کسی نے، ایسی ٹھنڈک ہو رہی، یہاں پر آگ جل رہی ہے یہاں کوئی ٹھنڈک ہو رہی، دنیا کے اندر اس کو وہ عذاب دیا گیا۔ فرماتے کہ ایسی ہو گئی جیسے کہ سردی پیدا ہو رہی ہے، اس کے منہ اور پیٹ پر جب پانی چھڑکتے تو ایسا لگتا کہ وہ برف پگھل جاتی اور اس کی پشت کی طرف جو کہ سردی کی وجہ سے وہ ٹھنڈک ہوتی۔ فرماتے کہ وہ اسی کی طرف اس کی آگ جلاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کو کوئی آسرا نہیں پڑتا تھا، یہی اس کو دنیا میں عذاب دیا گیا۔ اور چیخ چیخ کر کے تھا پیاس پیاس پیاس، فرماتے اس کو دودھ پلایا، اس کو ستو پلایا، جو چیزیں پلانے کے لیے سب پلا دی، لیکن فرمایا گیا جب اہل بیت کی گستاخی کی نا تو اللہ رب العالمین نے اسی طرح اس کے اوپر عذاب جاری کیے، اور اس عذاب جاری کرنے کی وجہ سے فرماتے اسی حالت میں وہ مر گیا، اس کا پیٹ پھٹا اور پیٹ پھٹنے کی وجہ سے ادھر ہی وہ مر گیا۔ اس کے علاوہ بہت سارے تھے کہ جن کو کئی طرح کے عذابات ملے۔ آخری بات میں کر دیتا ہوں عمر بن سعد کی، کہ یہ وہ عمر بن سعد کا کہ جس نے کافی جو امام علی مقام کے لشکر میں شریک تھے، جو بڑے بڑے سردار تھے، خولی بن یزید تھا، شمر تھا، فرماتے اس کو اس نے قتل کیا، عمر بن سعد نے سب کو بلا کر قتل کیا۔ فرماتے کہ ایک دن مختار نے اپنے دوستوں سے کہا کل میں ایک ایسے شخص کو ماروں گا کہ جس کا تمام مؤمنین اور ملائکہ مقربین میں نام ہوگا۔ فرماتے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ تمام مؤمنین اور ملائکہ مقربین اس سے خوش ہو جائیں گے، بلکہ مختار سخوی تھا کہ جس نے سب کو قتل کیا، عمر بن سعد کو بھی قتل کیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے۔ عمر بن سعد کون تھا؟ جو 4000 فوجوں کے ساتھ آ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں آیا تھا اور اسی نے قتل کروائے سارے، یہ عمر بن سعد تھا۔ فرماتے کہ میں اس کو مار دوں گا تو تمام جتنے بھی مؤمنین اور ملائکہ مقربین ہیں سب خوش ہو جائیں گے۔ فرماتے کہ عمر بن سعد کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا حفص، اس سے پوچھا تیرا باپ کدھر ہے؟ اس نے گھر پر ہوگا، تو اس نے اپنے غلام کو، مختار ثقفی نے اپنے غلام کو بھیجا، کہا کہ اس کا سر مجھے چاہیے۔ فرماتے کہ اس کے سر کو کاٹ کر مختار ثقفی کی بارگاہ میں لایا گیا۔ جب مختار ثقفی کی بارگاہ میں لایا گیا تو مختار ثقفی نے اس سر کو اس کے بیٹے کے سامنے رکھا، بوری میں تھا، کہا کس کا سر ہے؟ تو کہنے لگا مجھے کیا پتا کس کا سر ہے؟ تو اس کے سامنے کھولا گیا، کہا تو میرے باپ کا سر ہے، تو نے میرے باپ کو مار دیا۔ کہا تیرے باپ کو مار دیا؟ کیونکہ وہ عمر بن سعد وہ ایک مردود شخص تھا کہ جو امام علی مقام کی بارگاہ میں آ کر اس نے مقابلہ کیا تھا اور تمام کو اسی نے قتل کروایا تھا۔ علی اصغر ہو، علی اکبر ہو، امام قاسم ہو یا امام
کوئی بھی ہو، عباس بن علی ہو یا عمر بن علی ہو، ابو بکر بن علی ہو، سب کو اسی نے قتل کروایا۔ یہ عمر بن سعد تھا، اس کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ ابن زیاد کا تھا، ابن زیاد کے پیچھے جو ہاتھ تھا وہ یزید کا تھا۔ تو یہ فوجیں پوری چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ فرماتے کہ پھر اس نے شمر کو قتل کروایا۔ شمر مختار کے غلام میں تھا، مختار بن صحافی کا غلام تھا زباب۔ فرماتے اس نے اس کا تعاقب کیا راستے میں، تو اس کو پکڑ لیا اور اس کو پر تیز حملہ کیا، یہاں تک کہ اس کو بھی جہنم واصل کر دیا، شمر کو بھی، اور خولی بن یزید کو بھی مار دیا گیا، یہاں تک کہ جتنے بڑے بڑے تھے سب کو مار دیا گیا۔ ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا مختار صحافی کہ یار اس نے بڑا اچھا کام کیا، اچھا بڑا کام تو کیا، لیکن ایک بدبختی بھی اس کے دل میں چھائی ہوئی تھی۔ اس نے آ کر ایک کام کیا، آخر میں وہ بات کیا، آخر میں اس نے آ کر ایک کام کیا، وہ یہ کیا کہ اس نے اپنے آپ پر نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ایک اس نے اچھا کام کیا تھا، لیکن اس نے آخر میں جا کر ایک کام کیا، کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، نبوت کا دعویٰ اس نے کر دیا، اور کہتا ہے کہ میرے پاس جبریل امین آتے ہیں، اور جبریل امین آ کر میری بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں۔ کون؟ مختار صحافی کہتا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں اور جبریل امین آ کر میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے میرے اندر حلول کر لیا، معاذ اللہ، یعنی حلول کرنے سے مراد ہوتا ہے اللہ رب العالمین میرے اندر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فرماتے اس طرح اس نے بات کی، اور اس بات کی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف بھی اور کنز العمال کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، فرماتے بے شک ان قریب ثقیف میں ایک کذاب نکلے گا اور ایک ہلاک کرنے والا ہوگا۔ تو یہ ثقیف تھا، مختار بن صحافی جس کا نام تھا، اس کے قبیلے کا نام تھا ثقیف۔ فرماتے ہیں کہ مختار صحافی یہی شخص تھا کہ اس نے ہلاک بھی کیا لوگوں کو، یعنی امام مسلم کے جو دشمن تھے ان کو ہلاک بھی کیا، لیکن یہ کذاب تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہاں تک کہ اس کی نوبت ہو چکی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک شخص ان کی بارگاہ میں آتا ہے، تاجدار عدالت کے بڑے صاحب حضرت عبداللہ، فرماتے ہیں ان کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ مختار صحافی کہتا ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے جب سنا تو آپ نے کہا یہ سچ کہتا ہے۔ آپ نے کہا یار ہم بھی سوچ رہے ہوں گے کہ حضرت عبداللہ ایسا کہہ رہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ سچ کہہ رہا ہے۔ کیوں سچ کہہ رہا ہے؟ فرماتے ہیں آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، بے شک شیاطین جو ہوتے ہیں وہ اپنے دوستوں کی طرف ضرور وحی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے پاس جبریل امین کی وحی نہیں آتی، اس کے پاس شیاطین کی وحی آتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کی ایک فقہ میں مہارت تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے صاحب حضرت عبداللہ، تو یہ مختار صحافی تھا کہ اسے دعوی نبوت کر کے تمام کو اس نے قتل تو کروایا، لیکن آخر میں اس نے وہ کام کیا کہ اللہ اکبر، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جب بندہ نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ آخر میں ایک حدیث مبارکہ سنتے ہیں، پھر اپنے بیان کے اختتام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتا ہے کہ آپ دونوں کشتی لڑ رہے تھے، امام حسین بھی اور امام حسن بھی، بڑی مشہور روایت بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کشتی لڑ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، توجہ سننے والی بات ہے، فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن سے فرمایا کہ حسن حسین کو اس طرح پکڑو، اے حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ تو فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حاضر ہوتی ہیں، فرماتے ہیں حضور آپ بڑے کو کہہ رہے ہیں، چھوٹے کو کون کہے گا؟ فرماتے ہیں حضور آپ بڑے امام کو، امام حسن کو کہہ رہے ہیں، چھوٹے جو سیدنا حسین ہے ان کو کون بتائے گا کہ امام حسن کو اس طرح پکڑنا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو تو امام حسن کو تو میں بتا رہا ہوں، لیکن میرے حسین کی شان تو یہ ہے کہ ان کو جبریل امین بتا رہے ہیں، کہ ان کو جبریل امین بتا رہے کہ امام حسن کو اس طرح پکڑو۔ فرماتے اتنی محبت دونوں میں تھی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جتنے بھی ہم نے کربلا میں درس سنے، جس میں 2 درس ہمیں ملتے ہیں، باقی آپ کی جو وصیت ہے اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے میں بھی اور آپ بھی جو ہمارے درس ہوئے 10 درس، تو اس کے اندر جو ہمیں سبق ملا، اور آخر میں بات یہی ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ نماز جو ہوگی اب ہماری قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور قرآن پاک کی تلاوت کی بھی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ نیت کریں، میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، انشاءاللہ بڑی برکات ملیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔